اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پچھلے دروس میں ہم نے جانا کہ ہم نے کسی قریب چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم عربی زبان میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر دور چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم عربی زبان میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم عربی میں استعمال ہونے والی جو ضمیریں ہیں، جو پروناؤن ہیں، ان کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ضمیر کہتے کسے ہیں۔ وہ لفظ کہ جو کسی انسان یا چیز کے نام کی جگہ پہ استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں، پروناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ذرا سمجھیے گا، میں کہتا ہوں کہ زید میرے پاس آیا، وہ میرے پاس بیٹھا۔ یہاں پہ میں نے پہلا جملہ جو کہا اس میں کہا زید میرے پاس آیا، یہاں پہ خود اس بندے کا نام لکھا۔ جب دوسرا جملہ بولا تو اس دوسرے جملے میں نے اس کا نام لینے کی بجائے ایک اور لفظ کو استعمال کیا۔ کیا کہا؟ وہ میرے پاس بیٹھا۔ جو لفظ وہ میں نے استعمال کیا ہے یہی ضمیر ہے۔ تو پس جو بھی لفظ کسی انسان کے نام یا کسی چیز کے نام کی جگہ پہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم ضمیر کہتے ہیں۔ ایک مثال ہمارے پاس وہ ہے، یہ اردو زبان میں ضمیر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، اس کا نام ہے علی۔ آپ اس کا نام لینے کی بجائے آپ اسے کہتے ہیں تم کیسے ہو، یا آپ کہتے ہیں آپ کیسے ہو۔ تو آپ جو لفظ تم کو یا لفظ آپ کو سامنے والے بندے کے نام کی جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں یہی ضمیر ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہاں پہ میں اپنا نام لینے کی بجائے اپنے نام کی جگہ پہ لفظ میں کو استعمال کر رہا ہوں، تو لفظ میں کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پس ہمارے پاس اردو زبان میں بھی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ لفظ وہ، تم، آپ، میں، ہم۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم کسی انسان کے یا کسی چیز کے نام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ ضمیریں کہلاتی ہیں۔ ان کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عربی زبان میں بھی ایسی ضمیریں ہیں کہ جو کسی انسان یا کسی چیز کے نام کی جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ آئیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں ضمیر متکلم یا مخاطب، مخاطب یعنی آپ کے سامنے والا، متکلم یعنی گفتگو کرنے والا، یا غائب کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ضمیر کو متکلم یا مخاطب یا غائب کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انا یعنی میں، انتا یعنی تم، ایک مرد، انتا جو ہے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتی تم خاتون، ہوا وہ مرد، ہیا وہ خاتون۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو کسی چیز کے نام کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ متکلم کیا ہوتا ہے؟ گفتگو کرنے والا۔ انگلش میں متکلم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن۔ مخاطب جس سے گفتگو کی جائے، جو آپ کے سامنے ہوتا ہے اسے آپ مخاطب کہتے ہیں، اور انگلش میں سے کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن۔ اور غائب کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، جو آپ کے سامنے نہیں ہوتا، تو اس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسے انگلش میں ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ تو پس ہم نے ان قواعد میں جان لیا کہ ضمیر کیا ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے استعمال کرنے کا۔ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں
اختصار کے لیے، کلام کو مختصر کرنے کے لیے۔ اب یہیں ذرا اصل سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق، انا یعنی میں، انت تم مرد، ٹھیک ہے، ہوا وہ مرد، ٹھیک ہے۔ انا کے لیے ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں آئی، انتا کے لیے ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں یو، اور ہوا کے لیے ہم انگلش میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہی، ٹھیک ہے۔ انا استاذ، میں استاد ہوں۔ دیکھیں، اپنا نام لینے کے بجائے میں لفظ میں کو رکھ رہا ہوں، لفظ انا کو رکھ رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ انت طالب، تم طالب علم ہو۔ سامنے والے جو بندہ ہے، سامنے والا بندہ ہے، اس کا نام لینے کے بجائے ہم لفظ انت کو رکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ ہوا حسین، وہ حسین ہے۔ دیکھیں، حسین چونکہ لڑکا ہے، مذکر ہے، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہوا۔ من انت یا عمار، اے عمار تم کون ہو؟ عمار چونکہ مرد ہے، مذکر ہے، تو اس کے لیے ہم لفظ انت استعمال کریں گے۔ انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں۔ من انا، اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے میں کون ہوں، آپ اسے جواب دیتے ہیں انت استاذ، تم استاد ہو۔ تو اس کا نام لینے کی بجائے آپ لفظ انت کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ من ہوا، وہ کون ہے؟ ہوا حسین، وہ کیا ہے؟ وہ حسین ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ ابھی یہ تین جو ضمیریں تھیں، جو پروناؤنز تھے، یہ تھے مذکر کے لیے۔ انا یعنی میں، انت یعنی تم ایک مرد یعنی مذکر، ہوا یعنی وہ مذکر، وہ ایک مرد۔ ابھی جو انا ہے یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں عورت، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتی، تم خاتون، ٹھیک ہے۔ انتی، تم خاتون، تم ایک خاتون، تم ایک خاتون۔ دیکھیں، اردو زبان میں سامنے والے کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم لفظ تم استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں ہم لفظ یو استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اگر سامنے والا ایک مرد ہے تو اس کے لیے آپ لفظ انتا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک خاتون ہے تو آپ اس کے لیے لفظ انتی، تا کے نیچے زیر دے دیتے ہیں، آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ انتی۔ اور ہیا کیا ہے؟ ہیا جب ایک خاتون غائب ہو تو آپ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہیا یعنی وہ خاتون۔ اس کے لیے انگلش میں لفظ شی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی انگلش میں مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شی خاتون کے لیے اور مؤنث اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہیا یعنی شی، وہ ایک خاتون۔ تو پس اوپر والے جو ضمائر تھے وہ تھے مذکر کے، ابھی جو ضمائر ہیں وہ کیا ہیں؟ مؤنث کے ہیں۔ انا استادۃ، میں استانی ہوں۔ انتی طالبۃ، تم کیا ہو؟ فیمیل اسٹوڈنٹ ہو۔ یہاں پہ دیکھیں طالبۃ مؤنث ہے نا، اس کے آخر میں گولتا ہے، تو اس کے لیے ہم انتا نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انتی۔ ہی فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو آپ ہوا فاطمۃ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہی فاطمۃ۔ من انا، میں کون ہوں؟ انتی استاذۃ، تم استانی ہو۔ من انتی یا مریم، اے مریم تم کون ہو؟ انا طالبۃ، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ من ہیا، وہ کون ہے؟ ہی فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ تو آپ فاطمہ چونکہ مؤنث ہے، آپ یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے ہوا فاطمہ تو، نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہی فاطمۃ۔ آگے ہم لفظ حل کے بارے میں جانیں گے۔ لفظ حل جو ہے یہ بھی استفہام کرنے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا استعمال بھی جو ہم نے پیچھے حمزہ زبر آ پڑھا ہے اس کی طرح ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے جواب میں بھی آپ نعم یا لا لگاتے ہیں، یس یا نو کہتے ہیں، ہاں یا نہ کہتے ہیں۔ اتنا جواب دینا کافی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اضافہ کریں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حل یعنی کیا؟ حل انت طالب، کیا تم اسٹوڈنٹ ہو؟ نعم، جی،
اتنا جواب کافی ہے، لیکن اگر آپ اضافی دے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نعم انا طالب، جی میں اسٹوڈنٹ ہوں. هل انت تاجر، کیا تم بزنس مین ہو؟ لا نہیں. بل انا کاتب، بل یعنی بلکہ میں کیا ہوں؟ کاتب لکھنے والا ہوں. عام طور پہ کاتب اردو میں منشی استعمال ہوتا ہے لفظ اس کے لیے، جو لکھنے والے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ان کو منشی کہتے ہیں اردو میں. هل انا شاعر، کیا میں شاعر ہوں؟ نعم جی. انت شاعر، جی تم شاعر ہو. هل احمد محامن، یہ لفظ محامن غلط ہے، لفظ محامن. کیا احمد وکیل ہے، لائر ہے؟ لا نہیں. ہوا، دیکھیں احمد کا نام لینے کی بجائے اس کے لیے ہم لفظ ہوا استعمال کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. ہوا عالم، نہیں وہ کیا ہے؟ عالم دین ہے. هل انت طالبۃ، کیا تم اسٹوڈنٹ ہو؟ نعم جی. انا طالبۃ، میں اسٹوڈنٹ ہوں. هل فاطمۃ عمۃ، کیا فاطمہ پھوپھی ہے؟ لا نہیں. بل ہی خالۃ، بلکہ وہ کیا ہے؟ خالہ ہے. هل انا طبیبۃ، کیا میں ڈاکٹر ہوں؟ دیکھیں فیمیل ڈاکٹر کے لیے لفظ طبیبۃ استعمال ہوتا ہے. هل انا طبیبۃ، کیا میں ڈاکٹر ہوں؟ نعم انتی طبیبۃ، جی تم کیا ہو؟ ڈاکٹر ہو. سامنے والی چونکہ فیمیل ہے تو آپ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ انتی. آپ لفظ انتا استعمال نہیں کریں گے. انتا کب استعمال کرتے ہیں؟ جب سامنے والا کیا ہو؟ میل ہو، مذکر ہو. اب آ جائیے آپ تمرین کی طرف. کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. مذکر الفاظ پہلے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، عالم، تو ان کے جملے بنائیں. آپ جملے بنا سکتے ہیں. انا عالم، میں عالم دین ہوں. ہوا تاجر، وہ کیا ہے؟ بزنس مین ہے. طالب سے انت طالب، تم کیا ہو؟ اسٹوڈنٹ ہو. باقی جو دو رہ گئے ہیں آپ نے خود بنانے ہیں. مؤنث الفاظ سے کیا بنانے ہیں؟ کیسے بنائیں گے ہم؟ عالمۃ. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عالمہ ہے تو کیا کہیں گے؟ ہوا نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہی عالمۃ، ہی عالمۃ. تاجرۃ، آپ سامنے والی خاتون کو کہنا چاہ رہی ہیں کہ تم بزنس مین ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ انتی تاجرۃ. اسے سامنے والی خاتون کو انتا نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ انتی تاجرۃ. اور باقی طالبۃ، طبیبۃ اور مدیرۃ سے آپ نے خود جملہ بنانا ہے. ابھی آگے ہمارے پاس کیا ہیں؟ سوالات ہیں، ان کے آپ نے خود جواب دینے ہیں. هل انت تلمیذ، کیا تم شاگرد ہو؟ آپ کہنا چاہتے ہیں جی میں شاگرد ہوں تو آپ کہیں گے نعم. نعم. اور میں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ انا. نعم انا تلمیذ. ٹھیک ہے. هل انت مسلم، کیا تم مسلمان ہو؟ آپ کیا کہیں گے؟ نعم انا مسلم، جی میں مسلمان ہوں. هل انت پاکستانی، کیا تم پاکستانی ہو؟ آپ کہیں گے نعم انا پاکستانی. هل انت رجل، کیا تم مرد ہو؟ اگر کوئی جوان لڑکا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ لا نہیں. انا ولد، میں ایک لڑکا ہوں، میں مرد نہیں ہوں. اسی طرح سے آپ نے باقی جملے خود حل کرنے ہیں. هل انت تلمیذۃ، یہ مؤنث کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے. کیا تم شاگردہ ہو؟ تو یہ کیا جواب دے گی؟ نعم انا تلمیذۃ. اسی طرح سے باقی جملے جو ہیں آپ نے خود حل کرنے ہیں. ابھی اگلا تیسرا جو سوال ہے وہ ہے
مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کریں. ھذا صالح، ھذا کا مؤنث کیا ہے؟ ھذہ. اور صالح کی مؤنث کیا ہے؟ عام طور پہ مؤنث بنانے کے لیے ہم آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں، تو بن جائے گا ھذہ صالحۃ. ٹھیک ہے. ھذا کاتب، اس کا کیا بن جائے گا؟ ھذا کا مؤنث ھذہ، ھذہ کاتبۃ. ٹھیک ہے. ھذا استاذ، اس کا مؤنث کیا بنے گا؟ ھذا کا ھذہ، اور استاذ کا استاذۃ، ھذہ استاذۃ. ٹھیک ہے. ھذا محام، ھذا کا مؤنث بنے گا ھذہ، تو آپ کہیں گے ھذہ، اور محامن کیا ہے؟ محامیۃ، ھذہ محامیۃ، محامیۃ فیمیل لائر، ھذہ محامیۃ. ابھی انت ولد، ولد لڑکا، انتا کا مؤنث کیا ہے؟ انتی، انتی. اور ولد لڑکا، لڑکے کا مؤنث کیا ہے؟ لڑکی، لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ عربی میں فتاۃ، انتی فتاۃ، تم لڑکی ہو. ہوا رجل، ہوا یعنی ہی، ہوا کا مؤنث کیا ہے؟ ہیا. اور رجل مرد کا مؤنث کیا ہے؟ عورت. عورت کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ امرأۃ، تو کہیں گے ہیا امرأۃ. ہوا مریض، وہ مریض ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مریضہ ہے تو ہوا کا مؤنث کیا ہے؟ ہیا، اور مریض کا مؤنث کیا ہے؟ آپ آخر میں گولتا لگا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ ہیا مریضۃ، ہیا مریضۃ. انا طفل، میں بچہ ہوں. تو انا کے لیے مؤنث بھی انا ہی استعمال ہوتا ہے، اور طفل بچہ، اس کا مؤنث کیا ہے؟ آخر میں گولتا لگا دیں، بن جائے گا طفلۃ، بچی. انا طفلۃ، میں بچی ہوں. ابھی ذرا ڈکشنری کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. انا میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انتا تو جب مذکر ہو، انتی تو جب مؤنث ہو، طبیبۃ لیڈی ڈاکٹر، محامن، یہ محامن ہے، محامن غلط ہے، وکیل. ہوا وہ جب مذکر ہو، ہیا وہ جب مؤنث ہو، مسرور یعنی خوش، مریض بیمار، صالح نیک، نعم ہاں، لا نہیں، حل کیا، طفل بچہ، کاتب منشی اور کلرک کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ عربی زبان میں جو مختلف پروناؤنز ہیں ان کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. اگلے درس میں ہم نئی بحث کے ساتھ آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.